یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی 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 اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کل ہم نے سیکھے تھے یہ بات کی سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک یعنی بال مبارک کی گستاخی کرنا بھی کفر ہے. ٹھیک ہے نا. درود شریف کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی یعنی کہ مجھ سے بے وفائی کی. اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دیکھیں ہم جب قرآن شریف کو چومتے تو پہلے اس کے اوپر جو غلاف چڑھا رہتا ہے اس کو چومتے, پھر وہ غلاف یعنی کپڑے کا جو غلاف رہتا ہے جو بھی غلاف رہتا ہے اس کو کھولتے, پھر قرآن شریف ہاتھ میں لے کے اس کو چومتے. تو اس کپڑے کو کیوں چوما گیا؟ کیونکہ اس کپڑے کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہے. اور کس کا کپڑا ہے, کس کا غلاف ہے؟ قرآن کا غلاف ہے, تو وہ عظمت والا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اللہ کے رسول سے جو چیزیں نسبت رکھتی ہے اس کو بھی ہم ادب سے اس کا معاملہ رہنا چاہیے ہمارے, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی کوئی بے ادبی نہ ہو. جو بات بھی اللہ اس کے رسول سے نسبت رکھتی ہو اس کا بھی ان کو ادب کرنا ہے, اس کی بھی تعظیم کرنا ہے. اور اس کی شان میں گستاخی ہو گئی تو کفر ہو جائے گا. تو یاد رکھیے نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے کسی بھی چیز کی گستاخی کرنا کفر ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں آخری نبی نہ جانے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کو بھی حقارت سے یاد کرے یعنی گھٹیا سمجھ کے, معاذ اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے مبارک کو گندا اور میلا بتائے کوئی, تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن بڑے بڑے کہے, یہ سب کفر ہے. اللہ اکبر. بلکہ اگر یوں ہی کسی نے یہ کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تناول فرمانے کے بعد 3 بار انگشت ہائے مبارک یعنی مبارک انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے, اس پر کسی نے کہا یہ ادب کے خلاف ہے. یعنی اللہ کے رسول کی مبارک اداؤں کو, پیاری اداؤں کو کہا جا رہا ہے یہ ادب کے خلاف ہے. معاذ اللہ, یہ کسی سنت کی تحقیر توہین کرے, اللہ کے رسول کی سنت کی توہین کرے, مثلاً داڑھی بڑھانا, مونچھیں کم کرنا, امامہ باندھنا, شملہ لٹکانا, ان کی اہانت یعنی گستاخی کفر ہے, جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو. مقصد سنت سمجھ کے کہ سنت اس لیے اس کی توہین کرو, تو سنت کی توہین کا مقصود ہو تو کفر ہے. ابھی کوئی اگر شملہ ہے, کسی کا آڑا تڑا شملہ ہے تو بولے کتنا آڑا تڑا شملہ ہے تیرا, صحیح کر, تو اپن اس کی توہین نہیں کی شملے کی. سمجھے نا میری بات. شملہ کس کو بولتے ہیں؟ ہاں, امام شریف کے پیچھے جو لٹکا رہتا ہے اس کو شملہ بولتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر عیب سے پاک ہے. خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت رکھنے والی ہر چیز باعظمت ہے. اس شاخ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے میں سعادتیں اور برکتیں ہی نظر آتی ہے. چنانچہ عاشقوں کے امام میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ہدایت کے بخشش شریف میں فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے. یہ سرکار کا جو حسن ہے کمال کا ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, کوئی نقص میرے آقا علیہ السلام کے حسن میں نہیں ہے نا, نہیں ہے, سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی نقص ہو سکتا ہے, جہاں گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے. پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں نا جی, خار مطلب کانٹا, یہی پھول خار سے دور ہے, اور یہی شمع کی دعا نہیں.
سبحان اللہ. اچھا اگر جیسے کوئی چیز کسی کو پسند نہیں ہے, جی اتفاق سے سرکار کی سنت ہے, جی تو اس نے سنت کی توہین تو نہیں کی, نہیں لیکن وہ بولتا ہے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے, تو اس کو معلوم نہیں سنت ہے یہ. جیسے کہ دودھیا سنت ہے, سرکار کو پسند تھی, اب کسی کو پتہ نہیں ہے, اب اچانک سرکار کی طرف دھیان نہیں گیا, سنت کی طرف دھیان نہیں گیا, اس کے منہ سے نکلے کہ دودھیا مجھے پسند نہیں ہے, تب تو کوئی بات نہیں. کہ اگر کسی نے کہا کہ دودھیا کھانا سنت ہے, اب فوراً بعد کسی نے کہہ دیا مجھے پسند نہیں, کافر ہو جائے گا وہ. دوسرا بولے مطلب ہاں. تم نے سنا ہے کہ مطلب جیسے ہی کسی نے کہا ہوں. کہ سرکار کو یہ چیز حلوہ بہت پسند تھا, اچانک کوئی بولتے مجھے حلوہ پسند نہیں ہے, تو کفر ہو جائے گا. اللہ کس کے بات سے جو بولا وہ ہاں تو جو بولا وہ کافر ہوا نا, کہ اس کی یہاں سنت کا ذکر ہو رہا ہے, اور اچانک اس کا بولنا سب کے سامنے, اور سنت کی توہین ہوئی کہ نہیں. صلی اللہ علیہ حبیب. صلی اللہ علیہ وسلم. کدو شریف کی گستاخی کرنا کیسا؟ کدو کھاتے نا, جی کیا کدو شریف کی توہین کفر ہے؟ کدو شریف مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند تھا. سبحان اللہ. اگر معاذ اللہ کسی کو اس حیثیت سے ناپسند ہے کہ سرکار کو پسند تھا, تو یہ کفر ہے. مجھے اس لیے پسند نہیں کہ سرکار کو پسند تھا, تو ایسا کہنا کفر یعنی ہے. اس نیت سے ہی بولا تو کفر ہو جائے گا. جی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو یہ کفر ہے. صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ کئی فرماتے, کسی کے اس کہنے پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا تو کوئی یہ کہے کہ مجھے پسند نہیں, تو بعض علماء کے نزدیک کافر ہے. اور حقیقت یہ کہ اگر اس حیثیت سے اسے ناپسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو کافر ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب کوئی سنت بتائی گئی نا, تو سبحان اللہ بول کے چپ ہو جانا, فوراً یہ بولتے ہیں مجھے پسند نہیں, تو یہ کفر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب میں بول دوں یار اموشی پہنا سنت ہے, یار میرا اچھا نہیں لگتا, میں نہیں مانتا, اب یہ ایسا اچانک بولے تو کافر ہو جائے گا. اب دیکھو اس ضمن پرانے دور کے بزرگ, مجھے کدو ناپسند ہے کہنے والے کی حکایت, اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے سامنے اس روایت کا جب ذکر آیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو کدو پسند تھا, سبحان اللہ. یعنی کسی نے روایت بیان کی جی کہ اللہ کے رسول کو کیا پسند تھا, کدو. کدو پسند تھا. یہ سن کر ایک شخص نے کہا میں کدو پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس بات کا سننا تھا کہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف نے تلوار کھینچ لی, کھڑے ہو کے جلال میں تلوار نکال لی, اور اس شخص سے کہا تجدید اسلام کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. پھر تو کافر ہو گیا ہے, اب جلدی سے تم توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو میں تو قتل کر دوں گا. ہاں اگر اس کی صورت اس طرح کی صورتحال نہ ہو اور کسی کا نفس کدو شریف کو پسند نہیں کرتا, اس بنا پر اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے کدو پسند نہیں یا مجھے کدو نہیں باتا, تو اس پر حکم کفر نہیں. سمجھے؟ 10 منٹ ہو گئے.